جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، کیا جنت میں نیند ہے؟ یار ویسے دنیا میں نیند کا بڑا مزہ آتا ہے، تو اس لیے نیند بھی ایک نعمت ہے۔ البتہ جنت میں چونکہ رات نہیں ہے ہی دن ہے، جنت کے فریم آف ریفرنس کو آج آپ سمجھ نہیں سکتے۔ میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ جو لوگ بچوں والے ہیں، بچوں کو مار کے سلانا پڑتا ہے، ان کی آنکھوں سے نیند ٹپک رہی ہوتی ہے، لیکن ان کا کھیلنے کا جذبہ ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ سوئیں۔ کیوں؟ جاگنے کا شوق، نیند سے نڈال ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم کھیل لیں جتنا کھیلنا ہے۔ اب ذرا اس کو ایکسٹراپولیٹ کریں جنت میں، جب جنت کی نعمتیں اتنی آپ پہ حاوی ہوں کہ آپ کو نیند کا شوق ہی نہیں ہوگا، نیند کو آپ اپنے حق میں عیب تصور کریں گے۔ نیند دنیا میں کمزوری ہے، نیند کمزوری ہے، پیشاب کمزوری ہے، یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ البتہ اگر آپ اس کو نعمت کے طور پہ لینا چاہتے ہیں تو قرآن میں جگہ جگہ فتویٰ ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو انسان خواہش کرے گا، وہاں انشاءاللہ آپ کی خواہش ہی مر جائے گی، آپ خواہش کریں گے نہیں۔ دنیا میں ہم خواہش کیوں کرتے ہیں؟ ہم پرفارم نہیں نہ کر سکتے۔ اللہ نے کیوں اپنی خوبی بیان کی ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لیکن ہم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نہ سوئیں، ہماری مشینری پرفارم ہی نہیں کر سکتی اگلے 24 گھنٹے کے لیے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، کھانا پینا ہماری کمزوری ہے، پیشاب ہماری کمزوری ہے۔ آخرت میں کھانا پینا کمزوری کی وجہ سے نہیں، لذت کی وجہ سے ہوگا۔ اور بخاری مسلم میں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، پیشاب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، سب کچھ ہضم۔ تو چونکہ جنت کمزوریوں کا نام نہیں ہے، وہاں انسان بوڑھا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم میں ہے کہ تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، خوشحال رہو گے، کبھی بدحالی نہیں آئے گی، اور اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ پھر بھی اگر بہت شوق ہے آپ کو تو انشاءاللہ اگر آپ یہ خواہش کے طور پہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جنت میں نعمت مل جائے گی، لیکن یہ آپ نعمت وہاں جا کے ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے۔ یہ ایک وکھرا جہاں ہے جی جنت کا، وہاں کا تو مزے ہی ڈیفرنٹ ہے کہ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو دنیا کی کائنات کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسان جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ جنت میں اللہ کا دیدار ہے۔ تو اگر آپ نے خواہش کرنی ہے تو وہ آپ کی خواہش کے پورا ہونے کے طور پہ تو آپ جو مرضی جنت میں ڈیمانڈ کرتے رہیں، وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، لیکن آپ نے ماننی یہ تو یہاں بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جنت میں مجھے نیند چاہیے۔ دنیا میں یہ ہماری کمزوری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری اپنی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دیتا ہے۔ آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جس طرح چھوٹے بچوں کا دل نہیں نہ کرتا سونے کو، میرا بھی کوئی دل نہیں کرتا سونے کو۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک میں بالکل نیند سے نڈال ہو کے نا بے ہوش نہ ہو جاؤں، اس وقت تک میں اپنی ایفرٹس جو ہے نا وہ پٹ کرتا رہوں، اپنے آپ کو مصروف رکھوں دینی ایکٹیویٹیز کے اندر جتنی ان پٹ دے سکتا ہوں۔ اور جب بالکل تھک ہار جاتا ہوں نا جب، تو پھر میں سوتا ہوں، اور پھر وہ اس کی برکت ہی ہوتی ہے۔ وہ ہٹلر کے بارے میں تو مشہور ہے، میں نے خود تجربہ بھی کر لیا ہے۔ جب آپ کو نیند پیک پہ آئی ہوئی ہو نا کہ رزسٹ نہ ہو رہی ہو، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ ٹیک لگا لینا، 10-12 منٹ کے لیے ایک جھٹکا ہے نا، تو آپ کا وہ سارے کا سارا معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو جو یہ عادت ہے نا بڑی دیر دیر تک سونے کی، یہ بالکل غلط ہے۔ 6 گھنٹے سے زیادہ ضرورت نہیں سونے کی۔ چھوٹے بچوں کو ضرورت ہو سکتی ہے، بڑے بندوں کو 6 حد 8 گھنٹے، لیکن یہ جو لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں، ہر وقت پورا پورا دن سوئے رہتے ہیں، تو دنیا میں آنے کا مقصد یہ تو نہیں کہ آپ نے سونا ہے۔ البتہ جاگ کر گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ نمازوں کے علاوہ کے اوقات میں کوئی سویا رہے۔